أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قابل احترام बुजुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम, पर्दे में बैठी हुई इज्जत वाल इस्लामी माँ और बहनों, अजीज बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ, हम्द और सना, किबरियाई और बड़ाई बाकी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है। बेशुमार दुरूद और सलाम नाज़िल हो शफीउल मुन्नबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आमिना के ज़ुर्रियतीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, आज का खुतबा जुमा पेवस्ता जुमा से मुताल्लिक़ है। गुज़िश्ता जुमा जो बात आपके सामने बयान की गई थी वो माह शाबान की सुन्नतों से मुताल्लिक़ थी, तो उसी उन्वान से जुड़ी हुई एक कड़ी माह शाबान की बिदातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 150 पर 3 पढ़ी है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو دین ہے، میرا راستہ مستقیم ہے، اسی راستے پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو. جو راستے تمہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں ایسے راستوں پر مت چلو. آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. تاکیدی حکم کا مطلب یہ کہ یہ حکم لازمی ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے. اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر گنہگار ہیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ صراط مستقیم پر چلو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر مت چلو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ ہے اسی پر ہماری زندگی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے جو شریعت بیان کی، نازل فرمائی، وہی شریعت دین ہے، دین اسلام ہے، اور وہی شریعت صراط مستقیم ہے. اس شریعت سے ہٹ کر کوئی دوسرا تیسرا کام کرتے ہیں تو وہ مستقیم نہیں ہے، وہ سیدھا راہ نہیں ہے، بلکہ وہ غلط راستے ہیں. جو راستے تمہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، شیطان سے قریب کر دیتے ہیں، وہ ایسے راستے جو تمہیں جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس فرمان میں اللہ رب العالمین کا کہنا یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. مکمل کر دینے کا مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. یعنی جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وہی دین، دین اسلام ہے. اس کے علاوہ جو جو باتیں دین میں ایجاد کی گئی ہیں وہ دین اسلام ہرگز نہیں ہے، وہ شریعت کا حصہ ہرگز نہیں ہے. اب جب اس طرح کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہی باتیں انسان کو صراط مستقیم سے بہکا دیتی ہیں. یہی باتیں انسان کو اللہ کے راہ سے الگ کر دیتی ہیں. تو وہی باتیں، وہی چند کام جو کہ شریعت مطہرہ کا حصہ نہیں ہیں اس ماہ مبارک میں کیے جاتے ہیں. شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ثابت ہیں وہ آخری جمعہ میں بیان کر دی گئیں اور ان پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، وہ شریعت کا حصہ ہے. اور آج کی جمعہ میں شعبان سے متعلق چند بدعتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جس میں نام نہاد مسلمان مبتلا ہیں. ان بدعتوں کو لے کر لوگ دین سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے اور یہ نہ ہی صراط مستقیم ہے. تو ان بدعتوں میں سر فہرست کیا بدعات ملتی ہے؟ شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایک رات نظر آتی ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات. اس رات کو ہمارے درمیان شب برات کہا جاتا ہے. شب برات کا منانا یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اس کا کہیں پر اہتمام نہیں کیا ہے. اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ایک بڑی جماعت شب برات نامی کوئی مقدس رات نہیں گزارے ہیں، نہیں منائے ہیں. ایک صحابی سے بھی شب برات کا منانا نہیں ملتا. تو پھر یہ دلیل، یہ عمل شریعت کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب جو لوگ شب برات مناتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہوگی تبھی تو وہ شب برات منا رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے جو اس رات کو مناتے ہیں. تو کیا اتنی بڑی تعداد بغیر دلیل کے یہ رات منائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک دلیل ان کے پاس بھی ہے، اس دلیل کی بنیاد پر وہ شب برات مناتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1380 پر 8،
جس میں بیان کیا جا رہا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصوموا نہارها فقوموا لیلها، یعنی جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات قیام اللیل کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ یہ کس سے منسوب کی جا رہی ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس رات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فقوموا لیلها، قیام اللیل کریں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، فصوموا نہارها، اور اس 15ویں شعبان کا جو دن ہے اس دن روزہ رکھیں۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تو شب برات منانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس حدیث کی اصلیت کی طرف، حقیقت کی طرف جب جا کر دیکھتے ہیں تو محدثین اکرام نے اس کا پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیے ہیں، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس حدیث کو ضعیف بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس حدیث کی جو سند ہے، جو چین لنک ہے، جتنے لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اس میں ایک شخص کا نام ملتا ہے اسحاق بن سبرہ۔ یہ ایسا شخص تھا جو حدیثوں کو گڑھتا تھا، حدیثوں کو اپنی جانب سے بیان کرتا تھا، حدیثوں کو موضوع منکر روایتوں کو بیان کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ یعنی محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے میرے بھائیوں، یعنی جس کسی سے وہ حدیث لیتے ہیں وہ چین لنک دیکھی جاتی ہے، سند دیکھی جاتی ہے، اس سند میں جتنے لوگ حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں یہ سارے لوگ محدثین کے شروط کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان لوگوں کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، کسی کا حافظہ کمزور ہے، کسی کا ذہن صحیح نہیں ہے، کوئی بازار میں، تجارت میں، لوگوں میں جھوٹ بول کر روزی روٹی کماتا ہے، یا پھر کوئی ایسا آدمی جو دھوکے دیتا ہے، یا ایسا آدمی جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی حدیث محدثین نہیں لیتے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی، جو اسحاق بن سبرہ نام کا ایک راوی اس میں پایا جا رہا ہے وہ من گھڑت روایتیں بیان کرنے والا، موضوع روایتیں بیان کرنے والا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دلیل لے کر شب برات کی رات میں قیام اللیل جو کرتے ہیں، 15ویں شعبان کا جو روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک ضعیف اور موضوع حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، شریعت کا ایک بہترین اصول ہے، شریعت کی ایک بہترین بات یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کی ضعیف، موضوع، من گھڑت باتیں ملتی ہیں، اگر اس سے انسان توبہ کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آج تک ہم نے یہ کام کیا ہے، آج تک اگر ہم شب برات منائے ہیں، لیکن آج اس حدیث کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہے، تو آج توبہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ایسی بدعتوں سے، ایسی خرافاتی کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح ماہ شعبان کی ایک بدعت ہے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اور اس کی دلیل بھی اسی حدیث سے لوگ پکڑتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث کا آخری حصہ وہی ہے، فصوموا نہارها، تم اس دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ حدیث جیسا کہ واضح کر دی گئی کہ موضوع اور من گھڑت ہے، باطل روایت ہے، جس کی وجہ سے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان سے متعلق جو سنتیں ہیں، ان میں پہلی سنت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ثابت ہے، پورے شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھیں، سبحان اللہ، اللہ کی جانب سے اجر و ثواب ملنے والا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے، تو پھر یہ غلط ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پورے شعبان کا روزہ اگر رکھتا ہے یا 15 شعبان تک کے روزے کنٹینیو رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس روایت کے مطابق معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح ماہ شعبان کی ایک تیسری بدعت،
لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اسی رات میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، یعنی جو 15ویں شعبان کی رات ہے اسی رات کو لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور قبروں کی زیارت کرنے والوں کے پاس بھی ایک دلیل ہے۔ دیکھیے شیطان جو ہے غلط کام کرواتا بھی ہے تو دلیل کی بنیاد پر کروا رہا ہے، اور انسان کی یہ سب سے بڑی اچھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کام پر عمل کر رہا ہے پہلے اس سے متعلق تحقیق کر لیتا ہے، اس سے متعلق معلوم کر لیتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط۔ لوگوں نے ماہ شعبان کی اس 15ویں رات میں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور قبروں پر طرح طرح کے بدعات و خرافاتی کام کرتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں یا پھر پھول اگربتیاں وغیرہ لگاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اور قبروں کی صفائی ہوتی ہے، قبروں کو دھویا جاتا ہے جو قبریں پختہ بنائی گئی ہوں، ایسے قبروں کی صفائی ہوتی ہے، ایسے قبروں کو پاک کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ قبرستان میں اس دن لائٹیں لگائی جاتی ہیں، چراغ لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کی ہے، گویا کہ اس رات میں اس قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے، مسنون عمل ہے، یہ کہہ کر یہ عمل کرتے ہیں۔ آئیے وہ کون سی حدیث ہے جس کے اوپر ان لوگوں کا عمل ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو میں نہیں پایا، رات کا وقت تھا، رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، آپ کو دیکھا گیا کہ آپ بقیع قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سانس پھولنے کو دیکھ کر پہچان گئے، جان گئے کہ عائشہ میرے تعاقب میں آئی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کی کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، لہذا میں آپ کے پیچھے آ گئی۔ تو تفصیلی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے، اس لیے ان کی میں دعا کرنے کے لیے وہاں گیا ہوا تھا۔ یہ تفصیلی حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ تو اس حدیث کو لے کر لوگ 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کرنے کو مسنون سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، مسنون عمل قرار دیتے ہیں، جبکہ اسی حدیث کے نیچے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے ایک بات وہاں بیان کی ہے، وہ یہ کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث تو لے رہے ہیں لیکن اس کے نیچے کتاب لکھنے والے خود جو گواہی دے رہے ہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو جس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ضعیف، کمزور، باطل، موضوع روایات پر اگر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارے دین کی طاقت کہاں چلی گئی؟ اسلام کی طاقت کہاں چلی گئی؟ اسلام کی ایک خوبی ہے، اسلام کا ایک حسن ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مضبوط باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، کمزور، موضوع، من گھڑت باتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں جا کر طرح طرح کے خرافاتی کام کرتے ہیں، بدعتی امور انجام دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے بھائی غلط کر رہے ہیں، نادانی میں کر رہے ہوں یا انجانے میں کر رہے ہوں، یہ بات دراصل شریعت کا حصہ تو نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد ہمیں اس کا علم ہو گیا ہے، آج تک ہم اس طرح کی زیارت کر رہے ہیں، تو اللہ سے توبہ کریں۔ ایک بات یہ ہے، اس کا حل بیان کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی،
آپ اکثر بقیع قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں 15ویں شعبان کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو بات بیان کر رہی ہیں وہ پورے سال کے بارے میں ہے، یعنی پورے سال میں جب کبھی میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ایک محدثین نے یہ بیان کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے وہ بقیع قبرستان سے قریب ہے۔ آج بھی لوگ عمرہ اور حج پر جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کی زیارت کرتے ہیں، تو وہاں انہیں اس کا علم ہوتا ہے کہ بالکل گنبد خضرا کے نیچے عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے اور چند قدم کے دوری پر بقیع قبرستان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے، اور یہ امت کے لیے ایک سنت والا عمل بھی ہے۔ اب ہمارے نادان لوگوں کو کون سمجھائے کہ ہر دن یا سال میں کئی مرتبہ قبرستان کی زیارت کرنے کے بجائے لوگ صرف 15ویں شعبان کی رات میں زیارت کرتے ہیں؟ کیا ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ دن کے اجالے میں لوگ قبرستان کی زیارت نہیں کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں جا کر قبرستان کی زیارت کر رہے ہیں، تو یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ تو بہرکیف قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ قبرستان کی زیارت کی جائے تاکہ آخرت کی فکر تازہ ہو، تاکہ اپنے اندر احساس پیدا ہو، انسان کے اندر آخرت کی فکر زیادہ ہو، اس لیے قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے۔ اب ہم مسلمانوں میں اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ہمارے بھائی انتقال ہو گئے، ماں انتقال ہو چکی ہیں، بہنوں میں سے کوئی فوت ہو چکی ہیں، پورا سال ہم ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں، نہ ہی ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات جیسے ہی آتی ہے لوگ سارے کے سارے پہنچ جاتے ہیں، اور اگربتیاں اور اس طرح کے چراغ اور طرح طرح کی چیزیں لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے۔ اس چیز پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ماہ شعبان سے متعلق ایک اور بدعت، اسی رات میں جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں۔ احیاء العلوم ایک کتاب کا نام ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس نماز کی دو کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، اس نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ نماز درست نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے، بدعتی کام انجام دے رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک پہلا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ کتنے؟ 100 رکعتوں والی نماز، جس کو صلاۃ خیر کہا گیا، خیر والی نماز۔ تو 100 رکعتوں والی نماز پڑھنا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنا ہے، یہ ایک پہلا طریقہ۔ یہ نماز ادا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 10 رکعتیں پڑھیں گے، 10 رکعتیں پڑھیں گے اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے، یہ دوسرا طریقہ۔ اب یہ طریقہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ صحابہ اکرام سے ثابت ہے؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ اکرام کے زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، تو بہترین زمانے کے لوگوں نے وہ عمل نہیں کیا، تابعین کے زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تو بہترین زمانے کے تابعین لوگ بھی نہیں کیے، تو پھر یہ عمل عبادت کا حصہ کیسا ہو سکتا ہے، اور یہ چیز شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، غلط تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ کئی لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ شراب پینے والوں کو نہیں روکتے، کئی لوگ زنا کر رہے ہیں، زنا کرنے والوں کو نہیں روکتے، کئی لوگ چوری کر رہے ہیں، چوری کرنے والوں کو نہیں روکتے۔ یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں نماز پڑھنے والوں کو روک رہے ہیں۔ سننے کے اعتبار سے تو بات اچھی ہے، سننے کے اعتبار سے بات بڑے مزے کی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہاں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے آیا یہ عمل شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ حصہ یہ عمل کہیں ہمیں بدعت تک نہیں پہنچا رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی نماز کسی نے بھی پڑھی نہیں ہے، نہ سلف صالحین میں اس طرح کا عمل ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس طرح کا عمل ہے۔ لہذا اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، جو شب برات مناتے ہیں وہ بھی بدعت میں ہیں، اور جو شب برات میں اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی بدعت والا کام کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی،
حدیث نمبر 1718 عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، یا پھر وہ عمل ہمارے اعمال میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الٹا ایسا عمل کرنے والے انسان کو جو شریعت سمجھ کر کرتا ہے اس کے لیے الٹا عذاب ملنے کا امکان ہے، لہذا توبہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اسی ماہ شعبان میں لوگ ایک بدعت کیا کرتے ہیں، لائٹوں سے مسجدیں سجانا، چراغاں کرنا، گھروں میں بتیاں لگانا، اور اسی طرح گھروں میں کیا ہے چراغ لگاتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں میں جو عیدیں ہوتی ہیں، دیوالی وغیرہ کی مناسبت سے جو دیے جلائے جاتے ہیں، اسی طرح کا عمل مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے۔ اور یہ عمل کہاں سے آیا؟ برامکا جو ایک الگ لوگ ہیں، ان کا ماننا یہ کہ وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح مجوسی جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی جانب سے یہ ساری چیزیں آئیں کہ عبادتوں میں آگ جلائی جائیں، عید کے موقع پر خوشیوں میں آگ جلائی جائیں، یہاں تک کہ یہ جو فرقہ برامکا ہے، یہ جب اسلام قبول کیا تو ان کے اندر یہ عمل پایا جاتا تھا کہ وہ نماز بھی اسی انداز میں پڑھتے تھے گویا کہ ان کے سامنے کوئی آگ والی چیز ہو، یعنی ان کا چہرہ آگ کی طرف ہو، وہ سجدہ بھی آگ کی طرف کریں، کیونکہ ابھی صحیح تعلیمات سے واقفیت نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے ہماری جو مذہب ہے اس کی تائید ہو جائے۔ تو بہرکیف یہ ایک تفصیلی بحث ہے، یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسجدوں کو لائٹوں سے سجاتے ہیں، کیا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے مسجدوں کو لائٹوں سے سجانے کے سلسلے میں؟ اور اسی طرح مساجد میں دیے جلاتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا مسجدوں کے لیے آپ قندیل جلانے کے لیے اسی رات میں خاص کر کے تیل بھجواتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ دلیل کے بغیر یہ سارے جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بدعت ہے میرے بھائیوں۔ ثواب سمجھ کر نئے نئے کام جو دین میں کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو سجا رہے ہیں تو لوگ آڑا مار رہے ہیں، لوگ منع کر رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں سے محبت ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ کوئی ہیں تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور اس حدیث پر ہمارا دل و جان سے ایمان ہم رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں مساجد کے سلسلے میں بات نہیں ہے، لیکن جو عمل لوگ کر رہے ہیں اس کو شریعت سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نہیں ہے، بلکہ دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے اور بدعت ہے۔ ایسی بدعت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ شعبان میں ایک اور بدعت لوگ کرتے ہیں، وہ حلوہ پوری کی بدعت۔ لوگ حلوہ پوریاں بنا کر کھاتے ہیں، جیسے دیوالی کی مناسبت سے ہندو لوگ حلوہ پوری کا اہتمام کرتے ہیں، یا الگ الگ مٹھائیوں کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی رس ملائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح نام نہاد مسلمانوں کے درمیان حلوہ پوری کی رسم عام ہو چکی ہے، اور عقیدہ یہ سبحان اللہ ان کے فوت شدہ بزرگان بھی آ کر یہ حلوہ پوریاں کھاتے ہیں۔ اس رات وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ جہالت کی انتہا یہ کہ کسی عورت کا شوہر انتقال ہو گیا تو وہ اس رات میں وہ عورت 15ویں شعبان کی رات میں وہ عورت اس کے پسند کے کھانے بناتی ہے، باقاعدہ سج کر سنور کر بیٹھتی ہے کہ میرے شوہر کی روح آنے والی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ دین ہے؟ یہ دین اسلام ہے؟ میری ماؤں بہنوں غور کرنے کی بات ہے، یہ دین اسلام ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جاہل لوگوں کی جانب سے آئی ہیں، ہندوؤں کی رسم و رواج سے آئی ہیں، مجوسیوں کا عمل ہے جو نام نہاد مسلمان کرتے جا رہے ہیں، اور العیاذ باللہ جو نام نہاد مولوی ہیں، جو نام نہاد مفتی ہیں، جو نام نہاد علماء ہیں، انہی کے کہنے پر نادان لوگ ان بدعاتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں، لہذا یہ لوگوں کو اس طرح کی پٹی پڑا کر اپنا دکان صاف کرتے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں چند پوریوں کی خاطر اپنا دین بیچ رہے ہیں،
چند سکوں کی خاطر اپنا دین بیچ رہے ہیں، چند کوٹوں کی خاطر اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کیا چہرہ لے کر ہم حاضر ہوں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم کو سلگانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے ایسے ہی علماء کو جھونکے گا جو علماء لوگوں کے درمیان غلط فتوے دے کر، اپنے مفاد کے فتوے دے کر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو عمل نہیں کرتے، جو صحیح عمل ہے، ایسے علماء کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے اندر جھونک دے گا۔ تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ماہ شعبان سے متعلق اور بھی بدعتیں لوگ کرتے ہیں، طرح طرح کی بدعتیں، یہ تو چھوٹی بدعتیں ہوئیں۔ بعض روافضہ کا عمل یہاں تک ملتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں لوگ افضل سمجھ کر، اس رات کی عبادت سمجھ کر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتلے بنا کر یہ لوگ جلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو لوگ بدعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ آگے چل کر ایسے ہی گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کا ٹھکانہ روافض کی منزل ہوتی ہے، جن کا ٹھکانہ شیعہ کی منزل ہوتی ہے، ایسے بدعتی لوگ ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو لوگ صحابہ کے پتلے جلاتے ہوں، کیا ان کا دین دین اسلام کہلا سکتا ہے؟ وہ شریعت والا عمل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ لوگ مبغوض ہیں، ان کے اوپر لعنتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم مل کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، لہذا میرے بھائیوں ان بدعاتوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان شرکیہ کاموں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں توحید پیدا فرمائے، اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے نسلوں کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، مطیع بنائے، فرما بردار بنائے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ ان کے گودوں کو جلد سے جلد اولاد جیسی بڑی نعمت سے نوازے، انہیں نیک و صالح، صحیح سالم تندرست اولاد عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں بھی لوگ مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ انہیں اور ہمیں امن و سلامتی والی، پرسکون اطمینان والی، راحت بھری کامیاب ترین زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی بری خصلتوں سے نکال پھینکے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف و ستھرا بنا دے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا مرکز بنا دے۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں اللہ اس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشحال زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔